بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمرو بن قرظہ انصاری کا ایک شہید کربلا میں سے ہے۔ فرماتے ہیں ان کے والد جناب قرظہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور جنگ احد اور اس کے بعد والے تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ حضور کی وفات، شہادت، حسرت آیات کے بعد کوفہ میں رہائش اختیار کر لی۔ جنگ جمل و صفین و نہروان میں حضرت امیر علیہ السلام کے ہمرکاب رہے۔ نصر بن مزاحم کا بیان ہے کہ جنگ صفین میں انصار کا علم قرظہ انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فارس کی ولایت ان کو عطا فرمائی۔ 51 ہجری میں وفات پہ ان کے 2 بیٹے تھے، عمرو اور علی۔ عمرو نے سید الشہداء کے ہمرکاب ہو کر شہادت پائی۔ سید الشہداء نے جب کربلا میں آئے اور ہم آپ کی خدمت میں آئے، روز عاشور تک جب سید الشہداء نے عمر بن سعد کے ساتھ کسی سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا ہوتی تھی تو جناب عمرو بن قرظہ کو ہی پیغام دے بھیجتے تھے۔ بہرحال جناب عمرو روز عاشور کا جنگ ہوا، ابتدا ہوئی تو جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر آپ کو دیکھا گیا کہ فرماتے سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ ان کی شہادت کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اس طرح زور و شور سے جہاد کیا جیسے مشتاقان جزا کرتے ہیں۔ شہنشاہ ارض و سما کی خدمت میں بہت مبالغہ سے کام لیا، یہاں تک کہ ابن زیاد بدنیات کے لشکر کی جماعت کثیر کو واصل جہنم کیا۔ اسی طرح انہوں نے فرماتے ہیں کہ حمایت امام، نصرت حق کا یہ اہتمام تھا کہ جب بھی امام کی طرف کوئی تیر آتا تھا تو اسے اپنے ہاتھ سے روک لیتے تھے، جب کوئی تلوار سے وار کرتا تو اپنے سینے کو سامنے لے آتے۔ اسی طرح امام حسین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ بالآخر زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ اس وقت امام کی طرف متوجہ ہو کے عرض کیا، فرزند رسول، کیا میں نے حق وفا ادا کر دی؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا تم جنت میں مجھ سے پہلے جاؤ گے۔ حضرت رسول اکرم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور ان کو بتانا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد دم توڑ کر لڑتے رہتے اپنی جان آفرین کے حوالے کے۔ پہلے لکھا چکا ہے کہ جب وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں سے ایک جواب آیا کہ اے جھوٹے گمراہ کو قتل کر دیا گیا۔ امام نے فرمایا خدا نے اس شخص کو گمراہ نہیں کیا بلکہ اسے رسید راستے پہ رکھا ہے، البتہ تجھے گمراہ کر دیا۔ یہ جملہ سن کر وہ مولون آپے سے باہر ہوا اور لڑتا ہوا حضور کی طرف بڑھا۔ نافع بن ہلال نے آگے بڑھ کر اسے ایسا نیزہ لگایا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے ہمراہیوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا، ورنہ اسی وقت وہ اپنے کیفر و کردار تک پہنچ جاتا۔ بعد ازاں علاج ہوا اور شقی و بدبخت تندرست ہو گیا۔